بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک ایسے گناہ جس سے انسان کی 80 سال کی نیکیاں بھی ضائع ہو جاتی ہے اور اس کو انجام دینے والے شخص کے لیے جہنم میں ایک کنواں تیار کیا جاتا ہے۔ اس گناہ کی مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین، آپ میں سے ہر شخص نے یہ بات ضرور سنی ہوگی کہ زمین بھی روتی ہے۔ زمین آخر کیوں اور کب روتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات میں بشمول جن و انس کے جو کچھ پیدا کیا ہے، ہر چیز کو قوت سماعت اور قوت گویائی عطا فرمائی ہے، یعنی کہ اس کائنات میں موجود ہر چیز سنتی بھی ہے اور بولتی بھی ہے، لیکن انسان کو اس بارے میں بہت کم علم ہے۔ اس کائنات میں موجود ہر چیز اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتی ہے اور اپنی اپنی زبان میں اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مصروف۔ سورہ رحمان میں رب کریم کا ارشاد ہے، اس نے انسان کو پیدا کیا اور اسے بولنا سکھایا۔ ناظرین، آوازیں ہماری زندگی کا ایک خاص حصہ ہے۔ آواز انسانوں میں رابطے اور معلومات کی تبادلے کا ایک حیرت انگیز طریقہ ہے۔ اسی آوازوں کی بدولت ہم بہت سی چیزوں کو جانتے ہیں اور بہت سی باتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ درختوں پر بیٹھے چڑیوں کی چہچہاہٹ، جھولے میں کھیلنے بچوں کی کلکاریاں، پانی کی سنسناہٹ، بادلوں کی کڑکڑاہٹ اور لاتعداد اور دوسری آوازیں جو ہماری سماعت سے ٹکراتی ہے۔ لیکن بہت سی آوازیں ایسی بھی ہیں جو ہمیں سنائی نہیں دیتی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسی کون سی آوازیں ہیں جو ہمیں سنائی نہیں دیتے؟ ناظرین، سائنسدانوں نے برسوں کی تحقیق کے بعد انکشاف کیا کہ انسان کی سماعت کا دائرہ 20 ہرٹز سے 20,000 ہرٹز کی فریکوینسی تک محدود ہے، جبکہ ماہرۂ صوت آوازوں کی فریکوینسی 20,000 ہرٹز سے لے کر 2 کروڑ ہرٹز یعنی اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے۔ اس لیے ہمارے کان ان آوازوں کو نہیں سن سکتے۔ ہمارے دھرتی ماں یعنی زمین کو ہی لیجے، زمین بولتی بھی ہے اور سنتی بھی ہے، خوشی اور غمی کو بھی محسوس کرتی ہے اور اس کا اظہار بھی کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 موقع ایسے ہیں جس پر زمین روتی ہے۔ پہلا موقع یہ ہے کہ جب کسی انسان کا ناحق خون بہایا جاتا ہے۔ مقتول کے خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی زمین چیخ اٹھتی ہے اور فریاد کرتی ہے، الہی مجھے اجازت دے کہ میں اس قاتل کو ابھی نگل جاؤں۔ غیب سے آواز آتی ہے کہ اے زمین، ذرا صبر کر، یہ ظالم ایک دن تیرے ہی اندر آئے گا۔ دوسرا موقع یہ ہے کہ جب زانی زنا کرنے کے بعد غسل کرتا ہے تو پانی کا پہلا قطرہ جب زمین پر گرتا ہے تو زمین زور قطار روتی ہے اور فریاد کرتے ہوئے کہتی ہے، الہی مجھے اجازت دے تاکہ میں اس بدبخت کو نگل لوں۔ غیب سے آواز آتی ہے کہ اے زمین، ذرا صبر کر، یہ بدبخت ایک دن تیرے ہی اندر آئے گا۔ ناظرین، زناکاری ایک بدترین لعنت اور ذلت اور پستی کی علامت ہے۔ زنا کو انجام دینے والا وہی شخص ہوگا جس کے دل میں خوف خدا، جہنم کے عذاب کا ڈر، اللہ اور اس کے رسول کا ڈر نہ ہو، اور جیسے اپنوں اور غیروں میں ذلت اور رسوائی کا اندیشہ نہ ہو۔ ایسا شخص نہایت ہی بے غیرت، بے شرم اور بے حیمت ہوگا اور جس کی انسانیت پر حیوانیت غالب آ چکی ہے۔ دین اسلام نے زانیوں کا کیا اس کے قریب جانے سے بھی روکا ہے، یعنی اس برے اور فحش باتوں سے بھی بچتے رہو جو تمہیں زنا کے قریب لے جائیں۔ چنانچہ قرآن کریم میں ارشاد ہے، بدکاری کے قریب بھی نہ جاؤ، بے شک وہ بے حیائی اور بے براستہ ہے۔ زنا قیق ترپیل ہے اور ہزار بلا لائق مذمت ہے، ایک مسلمان کی روحانی پاکیزگی اور اخلاقی طہارت کی بھی منافی ہے، انسان کے اعلیٰ کردار پر ایک بدنما داغ ہے، جسمانی اور معاشرتی مرتبہ کے لحاظ سے بھی ایک قابل نفرت جرم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زنا کرنے والا جتنی دیر تک زنا کرتا رہتا ہے اس وقت تک وہ مومن نہیں رہتا۔ مطلب یہ کہ زناکاری کرتے وقت ایمان کا نور اس سے جدا ہو جاتا ہے، پھر اگر وہ اس کے بعد توبہ کر لیتا ہے تو اس کا نور ایمان پھر اس کو واپس مل جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ جب کوئی مسلمان زنا کرتا ہے تو اس کا نور ایمان نکل کر اس کے سر پر منڈلانے لگتا ہے، اور وہ شخص جب تک توبہ نہیں کر لیتا تو نور ایمان اس کے اندر داخل نہیں ہوتا۔ حضرت سہل بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے 2 کلوں اور 2 ٹانگوں کے درمیان والے چیز کا میرے لیے ضامن ہو جائے تو میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ 2 کلوں کے درمیان والی جگہ یعنی کہ زبان کو خلاف شر باتوں سے روک کے رکھیں، اور 2 ٹانگوں کے درمیان والی جگہ یعنی کہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں تو اس کی جنت کی ضامن رسول خدا ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ ان دونوں اعضاء سے زیادہ گناہ سرزد ہوتی ہے۔ مثلا زبان کفر و شرک کی بولیاں، غیبت، چغلی اور جھوٹ کا گھر ہے، اور شرمگاہ زنا جیسی کبیرہ گناہ ہی کا سر چشمہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس قوم میں زنا عام ہو چکا ہو
وہ پکت میں مبتلا ہوگی، اور جس قوم میں رشوت کا لین دین ہوگا وہ ریب میں مبتلا ہوگی۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے پروردگار، زانی شخص کو روز قیامت کیا سزا ملے گی؟ تو جواب میں اللہ پاک نے فرمایا کہ اسے آگ کی اتنی وزنی پہناؤے گا کہ اگر اسے پہاڑ پر رکھ دیا جائے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت بڑھ جائے گی، شراب پینے والے زیادہ ہو جائیں گے اور زناکار ظہور عام ہو جائے گا۔ ناظرین، زناکاری، بدکاری اور پاشی کی 6 بڑے عذاب نازل ہوتے ہیں، جن میں 3 دنیا میں اور 3 آخرت میں نازل ہوتے ہیں۔ دنیا میں 3 عذاب یہ ہیں: نمبر 1، زنا اور بدکاری کرنے والا شخص کی نورانیت ختم ہو جائے گی اور اس کا چہرہ سیاہ ہو جائے گا۔ نمبر 2، مال اور رزق سے برکت ختم ہو جائے گی، لوگوں کو محتاج بن کر رہ جائے گا۔ نمبر 3، زنا اس کی عمر کو کٹا دے گا۔ اور آخرت میں نازل ہونے والے 3 عذاب یہ ہیں: اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں گرفتار ہوگا۔ نمبر 2، کڑے اور سخت عذاب کا سامنا کرے گا۔ اور نمبر 3، عرصے دار تک جہنم کے عذاب میں مبتلا ہوگا۔ دوسرا گناہ نفس محترم کو قتل کرنا، یعنی بے گناہ انسان کو قتل کرنا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی قاتل کی سزا جہنم بیان کرتے ہوئے فرمایا، اگر تم آسمانوں اور زمین والے کسی ایک مومن کی قتل میں شریک ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس سب کو جہنم میں چونک دے گا۔ قتل و غارت، خون ریزی اور فتنہ و فساد اور ناحق خون بہانا برا جرم ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسی مجرموں کو سب سے پہلے بے نقاب کر کے کبیر کردار تک پہنچائے گا، یعنی ان کے لیے اعمال کی سزا دے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خون ریزی کی شدت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلا خون ریزی کا فیصلہ سنا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باہمی خون خرابہ اور لڑائی جھگڑے کی تباہکن نتائج سے خبردار کرتے ہوئے فرمایا کہ قتل و غارت اتنا بڑا جرم ہے کہ اگر کوئی فرد یا طبقہ اس میں ایک مرتبہ ملوث ہو جائے تو پھر اسے نکلنے کا راستہ نہیں ملے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑے کبیرہ گناہوں میں سے ایک کسی جان کو ناحق قتل کرنا، کسی مسلمان کو ناحق قتل کرنے والا قیامت کے دن بڑے خسارے کا شکار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سورہ نساء کی آیت نمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی سزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اللہ تعالیٰ اس پر غضب نازل کرے گا اور لعنت بھیجے گا، اور اللہ نے اس کے لیے زبردست عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ پاک ہمیں نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔